اسرائیل اور فلسطین کے مابین جنگ بندی ہو گئی ہے، مگر کیا کبھی کسی نے سوچا کہ ہم مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ رسوا ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں مظلوم بھی ہم ہی ہیں؟ ہم 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، ہم تیل اور معدنیات سے مالا مال ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری حالت اظہار کیوں ایسی ہے؟ اگر فلسطینی کے مسئلے کو دیکھ لیں تو سوال یہ کہ کیا جنگ بندی کافی ہے؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ فلسطین سے نکل جائے اسرائیل؟ غیر قانونی آبادیاں، تشدد اور گرفتاریاں بھی ختم نہیں ہونی چاہیے؟ پر دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ایسا ہوگا؟ ہم پچھلے 73 برس سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یاسر عرفات سے محمود عباس تک یہی رونا دھونا ہے۔ پوری مسلم امہ گویا بانجھ ہو گئی ہے، کوئی نہیں سوچتا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ کیا کسی نے سوچا کہ امریکہ کو اسرائیل نہیں، انصاف اور انسانیت کا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اقوام متحدہ کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے تھیں، جو کہ نہیں کی گئی۔ کیا یوں نہیں ہونا چاہیے کہ فلسطینیوں کے مجرم کو اپنے جرائم کی قیمت چکانا پڑے؟ غزہ جس کو دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا، اس کو ختم نہیں کر دینا چاہیے؟ فلسطینیوں کی نسل کشی نہیں رکنی چاہیے؟ حملوں میں جو غزہ کا شہری انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، جو 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، اس کی کسی کو پرواہ تک نہیں ہے؟ کوئی ان سوالوں کا جواب دے گا؟ فلسطین کا قصور کیا ہے؟ کیوں ان کو 70 سالوں سے کیڑے مکوڑوں کی طرح مارا جا رہا ہے؟ یہ جذبات ہر مسلمان کے ہیں اور ہر ایک اندر ہی اندر بھولتا رہتا ہے۔ مسلمانوں کے جذبات قابل قدر ہیں، لیکن یہ بے بس نظر آتے ہیں۔ اسرائیلی پرچم چلانے کے سوا کر کیا سکتے ہیں؟ اسی لیے جو ان کے سرپرستوں کو بھی معلوم ہے کہ ہم مسلمان کتنے پانی میں ہیں۔ جن ملکوں کے پاس دولت ہے، ان کے سلطان اور عمرہ 1,000 کے نوکروں کے ساتھ اپنے سفر پہ نکلتے ہیں۔ جو ملک غریب ہے وہ آپس میں دستوں گریباں ہیں۔ یہی امت کی بدقسمتی ہے۔ ہم مسلمانوں کو اگر اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اب اگر احتجاج اور مذمتوں سے کوئی فتح ہو سکتا، دباؤ میں آ سکتا، تو کب کا ہو گیا ہوتا؟ وہ تو اقوام متحدہ اور دنیا کی سپر پاور اور صف اول کے ممالک کو گھاس بھی نہیں ڈالتے۔ مسلمان ہر رات جذبات اور احتجاج کے ذریعے دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے ہیں اور ناکامی کے بعد پرانی ڈگر پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فزکس، کیمسٹری، میڈیکل سائنسز، ٹیکنالوجی، معیشت، درجنوں شعبوں کو دیکھ لیں، آپ کو صف اول کی ایجادات انہی لوگوں کی لگیں گی جو ہمارے دشمن ہیں۔ آج ہمیں انہی کی بنائی گئی بیشتر اشیاء استعمال کرنی پڑ رہی ہے۔ دنیا کے بڑی بڑی کمپنیز، میڈیا ہاؤسز، سوشل میڈیا پلیٹ فارم، سب ان کی ملکیت۔ دنیا کا 70% زائد کاروبار ان کے کنٹرول میں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بڑے بڑے برانڈز ان کے مالک وہی، بینکرز ان کے۔ غرض دیکھا جائے تو معیشت سے لے کے ہر چیز کو وہ کنٹرول کرتے ہیں جو آپ کو نظر آتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ سپر پاور سے لے کے بڑی بڑی طاقتیں ان کے دفاع کا بھرم بھرتی نظر آتی ہیں۔ آج کے دور میں آپ اگر ان پہ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ چھوٹا سا خطہ، تھوڑی سی آبادی کے لوگ جو کہ پوری دنیا کو تقریباً 0.2% بنتی ہے، اس وقت پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ان کا بچہ جب کسی یونیورسٹی میں پہنچتا ہے تو اس وقت تک اس کو ڈگری نہیں دی جاتی ہے، تو تک اپنے فائنل پروجیکٹ سے $10,000 نہیں کما لیتا۔ اس طرح ہر بچے کو 3 زبانیں سکھائی جاتی ہیں، جن میں عربی، عبرانی اور انگلش شامل ہے۔ کھیلوں میں ان کو تیر اندازی، شوٹنگ، اس میں خاص تربیت دی جاتی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو اس کا حکم ہے۔ اس کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ اس سے بچے میں کانسنٹریشن اور اپنے مقصد پہ جمے رہنے کا فن آتا ہے۔ اور دوسری جانب ہم سوائے جلسے جلوس احتجاج کے کوئی چیز نہیں ایجاد کر سکے، تو ہمیں اور جائے نمازیں، ٹوپیاں اور تسبیحاں بھی چین سے منگوانا پڑی، تو ہماری حالت یہ ہوگی۔ کوئی بعید نہیں کہ دوبارہ ایسا ہو اور ہم ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کر سکیں۔ تانے دینے اور کوستے دینے سے اگر کوئی قوم ترقی کر سکتی تو ہم کب کے فاتح بن چکے ہوتے۔ ہم محکومیت کے بجائے حاکم بن کر دنیا پر راج کر رہے ہوتے۔ ہم اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ کسی گاؤں کا چودھری وہی ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں طاقت علم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور معیشت۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ چودھری جب چاہے ڈیرے پہ بلا کے چھترول کرے، معافیاں بھی منگواتا ہے، ساتھ ہی پرچے بھی کرواتا ہے، ذلیل بھی کرتا ہے۔ ہماری حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ ہم مسلمانوں کی حالت بھی مزاروں اور کمینوں جیسی ہو گئی ہوئی ہے۔ وہ معاشی اعتبار سے ٹیکنالوجی میں کم از کم اربوں اور مسلمانوں سے کوسوں آگے ہیں۔ ہم گزشتہ 150 برسوں میں جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں، اور اب بھی یہ حالت ہے۔ جس حساب سے ہم چل رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی بہتری کی امید ہے کہ نہیں۔ عالم اسلام کے انتشار بمقابلہ اسرائیل کے 4 بڑی وجوہ ہیں۔ اول، مسلمان ملکوں میں فیصلے عوامی نمائندے نہیں کرتے۔ پارلیمان کہیں نہیں ہے، جہاں ہے وہاں ایک شو پیس ہے۔ ترکی اور ملائیشیا اور پاکستان بظاہر جمہوری ممالک ہیں، لیکن اپنے ملک کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ بچے بچے کو معلوم ہے فیصلے ہوتے کہاں ہیں۔ جہاں پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش کو گھاس نہ ڈالی جائے، وہ یہ فرد واحد یا اس کی کچن کیبنٹ
ان جیسے مسائل کے مسئلوں پہ خاک فیصلہ کرے گی۔ آپ اسرائیل میں جمہوریت کی حالت دیکھیں، الیکشن پہ الیکشن ہوتے رہتے ہیں، اکثر وہاں کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، جمہوریت کو نہ تو کوئی ڈی ریل کرتا ہے، نہ ہی کوئی سوال اٹھاتا ہے۔ ہمارے مقابلے میں مغربی ممالک جن کی اکثریت ان کی اسرائیل کی ہمدردی میں کے جذبات رکھتی ہے، اپنی اپنی پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش کو بروئے کار لاتے ہیں۔ پورے عرب اور عالم اسلام میں نظر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں جمہوریت نظر نہیں آئے گی، یا تو بادشاہت ہے یا آٹوکریسی۔ اس کا رزلٹ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت یہ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ اس چیز کو مان لینا چاہیے کہ اجتماعی دانش فرد واحد کی دانش سے بہتر ہے۔ نہ ہمارا نظام حکومت ٹھیک ہے، نہ ہم تعلیم اور ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، نہ ہی ہماری نیت شاید ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیسے فتح کریں گے دنیا کو، کیسے لیڈ کریں گے؟ جب ہم نے اپنی حالت ہی نہیں ٹھیک کرنی تو ذلت اور رسوائی نے پر مقدر بننا ہی ہے۔ اور دوسری جانب اس تمام سانحے کے دوران ہماری حالت تو یہی رہی کہ اس دوران بھی ہمیں جھوٹ بولنے اور پھیلانے سے باز نہیں آئی۔ سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ اس موقع پہ بھی ریٹنگ لینے کے لیے استعمال کرتے رہے، ایسی ایسی ویڈیوز اور انفارمیشن پھیلاتے رہے جس نے کسی صورت امت کی مدد تو نہیں کی۔ دل کو تسلی دینی ہے تو ایسی جھوٹی خبریں بڑی اچھی لگتی ہیں، انہیں سن کر سکون سے مسلمان سوتے بھی رہتے ہیں کہ جن میں کہا جا رہا ہے کہ اتنے میزائل گر چکے ہیں جی وہاں پہ، اس کا مالی جانی نقصان اس قدر ہو چکا ہے، بس گھٹنے ٹیکنے کو دشمن تیار ہے اور ہماری صبح اٹھنے تک وہ نیست و نابود ہو چکا ہوگا۔ اس قسم کی غلط خبریں اور غلط تجزیوں سے لوگوں کے جذبات سے تو کھیلا جاتا رہا، لیکن مسلم دنیا کا قد نہیں اونچا ہوا۔ ساتھ ہی سوال یہ کہ اتنی ایجادات کر کے اسرائیل کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے میزائل داغ دے، معصوم ننھے بچوں کے چیتڑ اڑا دے، جتنی چاہے عمارتیں نشانہ لگا کے زمین پوز کر دے؟ نہیں، یہ بالکل بھی حق نہیں حاصل ہو سکتا کہ وہ معصوم انسانوں کی جانوں سے کھیلے، مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرے، ان کے گھروں کو ان کی قبروں میں تبدیل کر دے۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے، اگر ان کو یہ حق حاصل نہیں تو اس طرح کا طرز عمل ہم تو اپنے مسلمانوں کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ ہمارے اکثر مسلم ممالک امریکہ کی غلامی میں یوں بند جائیں کہ اسرائیل کے آگے چوں بھی نہ کر سکیں، وہ 1.5 کروڑ کے ہو کر بھی امریکہ سمیت دنیا کے اربوں انسانوں کی ضرورت بن جائیں، اور ہم 2 ارب ہو کر بھی کچھ نہ کر پائیں، اور ہماری بے بسی دنیا میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ مسلمانوں کو سیریسلی اپنی کمی کوتاہی ان سب کو ٹھیک کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، علماء، اساتذہ کرام، حکومت، والدین، بچے، بوڑھے، جوان، غرض ہر ایک اپنی جگہ رہتے ہوئے جہاد کرتا ہے، اور اس دور کا سب سے بڑا جہاد ہے علم و حرف، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں کوئی ہم سے آگے نہ ہو۔ جب تک ہم اس ڈگر پہ نہیں چلیں گے شاید ہم مظلوم رہیں گے، ہم پر ظلم ہوتا رہے گا، کہیں ہماری سنوائی نہیں ہوگی۔ مسلمان معاشی، سائنسی اور علمی میدان میں طاقتور ہوں تو یقین مانیے نہ ہم پہ ظلم ہوگا، نہ ہی کسی میں جرت ہوگی کہ ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ چھوڑے حکومت کو، میری ہر مسلمان ماں اور باپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو ایسے سنواریں اور تربیت کریں کہ دنیا میں انقلاب برپا کر دیں۔ یقین مانیے آپ کی تربیت سے پوری امت کا مستقبل سنور جائے گا، کیونکہ اقبال نے کہا تھا نا، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ اللہ